الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا ومحبوبنا ومحبوب رب العالمين محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين معزز و محتشم حضرات سامعین کرام، سورۃ المائدہ آیا مبارکہ 42 کا آخری حصہ اور آیا مبارکہ 43 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آیا مبارکہ کے ضمن میں پچھلے جمعۃ المبارک پہ آپ کی خدمت میں معروضات پیش کی تھی، اور وہ احکامات جو حاکم وقت، قاضی وقت اور عوام الناس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، ان کے حوالہ سے گفتگو ہوئی۔ جو آج آیا مبارکہ کا آخری حصہ تلاوت کیا، ارشاد ہوتا ہے وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اختیار حاصل ہے اِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا۔ اگر یہ یہودی کفار مشرکین آپ کے پاس آتے ہیں کہ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیں، آپ کو اختیار حاصل ہے، چاہیں تو فیصلہ فرمائیں ان کے درمیان، اور نہ چاہیں تو آپ اعراض فرما دیں، آپ کو اختیار حاصل ہے۔ اور اگر آپ جو بھی فیصلہ کریں گے، جو بھی اپنا اختیار استعمال فرمائیں گے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا،
یہ ساری ملت کفر مل کے بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ ان اللہ معک، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ تو جس ہستی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہو، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہاں ساتھ ارشاد فرمایا وَإِنْ حَكَمْتَ بَيْنَهُمْ، محبوب اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے تو فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو پھر ان کے درمیان عدل اور انصاف سے فیصلہ فرمانا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا، کئی دفعہ سنا ہوگا۔ ایک منافق جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا تھا، اور ایک یہودی، ان کا کسی معاملے پہ جھگڑا ہو گیا۔ تو یہودی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ وہ جو منافق بظاہر مسلمان تھا، چاروں ناچار اسے راضی ہونا پڑا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مسئلہ بیان کیا، جھگڑا جس معاملے میں تھا وہ بیان کیا گیا۔ تو آقا نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ صادر فرما دیا، کیونکہ اس معاملے میں وہ نان مسلم، وہ یہودی جو تھا وہ حق پر تھا، اور بظاہر جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا حقیقتاً منافق تھا، اور وہ غلط تھا۔ فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا۔ جب اس کے حق میں فیصلہ ہوا تو چونکہ وہ منافق جانتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کفار سے بڑی نفرت کرتے تھے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ نے صحابہ کرام کی شان بیان فرمائی کہ وہ ایسے ہیں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے معاملے میں سخت، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہر وقت رکوع سجود یعنی عبادت میں مگن رہتے ہیں اور صرف اللہ کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو انہیں پتہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کفار سے، مشرکین سے، یہود و ہنود سے نفرت کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فیصلہ فرما دیا، ہم حضرت عمر سے فیصلہ کروائیں گے۔ تو وہ گئے، یوں سمجھیں کہ اپیل کر دی حضرت عمر کی عدالت میں۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، وہ یہودی کہنے لگا کہ پہلے میں آپ کو بتا دوں، آپ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں پہلے فیصلہ فرما دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی اور اپنے کاشانہ میں تشریف فرما ہوئے اندر گئے، واپس تلوار لے کے آئے اور اس منافق کی گردن سر سے جدا کر دی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس طرح عمر فیصلہ کرتا ہے جو میرے نبی کے فیصلے کو نہ مانے۔ تو یہ ارشاد یہ تھا کہ وَإِنْ حَكَمْتَ، محبوب اگر آپ فیصلہ فرمائیں، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو فیصلہ آپ کا عدل اور انصاف پر ہونا چاہیے۔ وہ کافر کے حق میں جاتا ہے، وہ مسلمان کے حق میں جاتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرنی، آپ نے عدل اور انصاف کا بول بالا فرمانا ہے۔ یہ بیسیکلی مسلمانوں کا رول ہے، رول آف ججمنٹ آپ کہہ دیں یا بیسک رول آف ججمنٹ کہہ دیں، وہ یہ ہے کہ جب آپ عدالت انصاف، اگر کرسی انصاف اور کرسی عدل پر براجمان اور بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کے سامنے کوئی آپ کی برادری کا ہے، کوئی آپ کے مسلک کا ہے، کوئی آپ کے مذہب کا ہے، کوئی آپ کا دوست ہے یا کوئی دشمن ہے، آپ نے ان پر فوکس نہیں کرنا۔ آپ نے فوکس یہ کرنا ہے کہ عدل کس بات کا متقاضی ہے، انصاف کیسے دینا ہے۔ اس وقت آپ صرف جج ہیں، باقی آپ کا کسی اور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بیسک رول آف ججمنٹ جو ہے وہ اسلام ہمیں دیتا ہے۔
انصاف کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جب آپ انصاف کرنے بیٹھیں تو آپ کے سامنے سارے اکول ہونے چاہیے، سارے برابر ہونے چاہیے، وہاں کوئی آپ کا اپنا نہیں، کوئی آپ کا غیر نہیں، کوئی آپ کا دوست نہیں، کوئی آپ کا دشمن نہیں، کوئی آپ کا ہم مسلک نہیں، کوئی آپ کا غیر مسلک سے تعلق رکھنے والا نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف دو فرد ہیں جن کے درمیان آپ نے انصاف کو قائم کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ انصاف پر فیصلہ کرنا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آپ جانتے ہیں مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک علاقے کو فتح کیا، وہ یہودیوں یا عیسائیوں کا علاقہ تھا۔ پھر مسلمانوں کو کسی دوسرے مارکے پہ جانا پڑا اور اس علاقے کو چھوڑنا پڑا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان پہنچا کہ جن سے جزیہ لیا ہے واپس کیا جائے، جن سے ٹیکس لیا ہے ذمہ ہونے کا وہ ٹیکس واپس کیا جائے۔ تو یہ لوگوں کو بلایا اور ان کے پیسے واپس کرنا شروع ہوئے۔ وہ کہنے لگے ماجرا کیا ہے؟ تو آپ کے جرنیل نے، آپ کے کمانڈر نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جو پیسہ آپ سے ہم نے لیا تھا وہ آپ کی جان، آپ کی مال، آپ کی عزت، آپ کے علاقے کے تحفظ کے لیے لیا تھا۔ اب ہم آپ کا تحفظ نہیں کر سکتے، ہم نے اگلے مارکے پہ جانا ہے، ہم آپ کا علاقہ خالی کر رہے ہیں۔ تو جب ہم آپ کا تحفظ نہیں کر سکتے، آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، آپ کی ڈیولپمنٹ کے کام نہیں کر سکتے، تو آپ کے پیسے بھی ہمارے پاس رہنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، سو دیٹ ہم آپ کی یہ رقم واپس کر رہے ہیں۔ تو جب یہ مسلمان اس علاقے سے نکلنے لگے تو وہ غیر مسلم، وہ کفار، وہ مشرکین، وہ یہودی اور عیسائی رو رو کے دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ انہیں واپس لانا۔ یہ ہے عدل اور انصاف۔ یہاں میرا خیال نہیں ہے کہ ہمارے خصوصاً ملک میں کبھی ہماری کسی گورنمنٹ نے کہا ہو کہ یہ ٹیکس فلاں کام کے لیے لیا تھا، فلاں ڈیم کے لیے آپ سے یہ فنڈنگ کی تھی، ہم پورا نہیں کر سکے سو ہم آپ کو یہ رقم واپس کر رہے ہیں، باقی تو چھوڑیں۔ تو مسلمان جو ہوتے ہیں ان کی زندگی کا مدار جو ہے وہ بیسک پرنسپلز پر ہوتا ہے، بنیادی اصولوں پر ہوتا ہے، اور وہ اصول قرآن اور حدیث ہمیں مہیا کرتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جہاں مفاد آتا ہے، وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہم سسٹم لپیٹ دیتے ہیں، ہم اپنی تعویل لے کے آ جاتے ہیں، اپنی تشریح مرضی سے لے کے آ جاتے ہیں، لیکن خود کو بدلنے کی کوشش ہم نہیں کرتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں سارے لوگ سیدھے ہو جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں سارے لوگ نیک بن جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں سارے لوگ جو ہے مخلص اور دیندار بن جائیں، لیکن میں جیسا ہوں مجھے ویسا ہی رہنا چاہیے، میرے اندر چینج نہیں آنی چاہیے، میری سوچ بھی وہی، میرا خیال بھی وہی، میرا فکر بھی وہی، میرا انداز بھی وہی، میری کرپشن بھی وہی، میری رشوت بھی وہی، بے ایمانیاں بھی وہی، سارا کچھ میں وہی کرتا رہوں، لیکن میرے ساتھ اگر کوئی بندہ چلے تو وہ بڑا سنسیئر ہونا چاہیے۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ وہ جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے فرشتے، اس طرح کا ایک مقولہ میں نے کہیں پڑھا تھا۔ تو بات یہ ہے خود کو بدلنا سب سے ضروری ہے۔ خود بدل گئے، میں نے کسی بزرگ کا ایک قول پڑھا تھا، انہوں نے فرمایا کہ آپ دوسروں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خود بدل جاؤ، خود نیک بن جاؤ، اور یہ نیت رکھ کے نیک بنو کہ میں ایک اگر نیک بن گیا تو اس دنیا میں ایک بے ایمان کی کمی ہو جائے گی۔ ساروں کو سدھارنے کے بجائے اگر میں خود ایک بندہ نیک بن گیا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ مخلوقات خدا جو زمین پر ہے اس میں سے ایک بے ایمان کم ہو گیا میری وجہ سے۔ تو کیا باقی تو چھوڑ دو، ہم اپنے آپ کو سدھارنے کے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ دنیا جو ہے نا، وہ آپ یہاں محلے کے احباب میں پچھلے دنوں 4-5 دن ہوئے ندیم نوابی صاحب کا جنازہ ہم نے پڑھا ہے، یافتہ ہوا ہوگا، 47-6 میرا خیال ان کی ایج تھی۔ یہ زندگی ہے، یہ دنیا ہے، آپ کو موقع نہیں دیتی۔ آپ شادی میں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، موت کا فرشتہ آتا ہے اور لے کے چلا جاتا ہے، گھر بھی آنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔
آپ کرپشن کے منصوبے، ہم کرپشن کے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، مال جمع کرنے کے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں اپنے موبائل میں، اپنے کمپیوٹر پہ، اپنے لیپ ٹاپ پہ، سوچ رہے ہوتے ہیں کس سے کتنا کٹ لگانا ہے، کیسے حاصل کرنا ہے۔ موت کا فرشتہ آتا ہے، وہ کٹ آپ کے ادھر ہی رہتے ہیں، وہ کٹ لگا کے لے جاتے ہیں، کٹ پیسٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان ہے، یہ اس کی زندگی ہے، یہ اس کا پاور اور اختیار ہے، اور ہم کس پاور کے پیچھے جا رہے ہیں؟ کیا اربوں روپیہ موت سے ہمیں بچائے گا؟ کوئی کہے گا کہ میں اتنا جمع کر لوں تو میں مرنے سے بچ جاؤں گا؟ مرنے سے بچنا تو دور کی بات ہے، ایک سیکنڈ، ایک مائکرو سیکنڈ کے لیے اپنی موت کو ڈیلے کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں۔ کیا آپ اور میں اپنے مقدر میں لکھے ہوئے سے زیادہ کھا سکتے؟ نہیں بھائی، جب ہم اپنی موت کو ایک مائکرو سیکنڈ کے لیے ڈیلے نہیں کر سکتے، لقمے کا 10واں حصہ اپنے نصیب سے زیادہ کھا نہیں سکتے، تو پھر یہ سارے جو ہے بے ایمانیاں اور فراڈ یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ کبھی سوچیں تو صحیح نا، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ جائز ناجائز کا فرق ختم کر کے صرف پیسے پہ فوکس کس لیے کر رہے ہیں؟ کس کو بینیفٹ دینا چاہتے ہیں؟ یاد رکھو، جو اپنے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ کسی اور کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا قُوا انفسکم واہلیکم نارا، اے میرے بندو پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، پھر اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جب میں رشوت لیتا ہوں تو میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا رہا ہوتا ہوں۔ جب میں فراڈ کر کے پیسے جمع کر رہا ہوتا ہوں تو میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا رہا ہوتا ہوں۔ اٹس مین کہ میں اپنے ساتھ ہی مخلص اور سنسیئر نہیں ہوں۔ تو جب میں اپنی ذات کے لیے مخلص نہیں ہوں تو میں اولاد کے ساتھ مخلص ہوں گا؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ پھر اولاد کو میں زیادہ سے زیادہ پیسہ دے سکتا ہوں، نہ اس کے پاس اخلاقیات ہوں گی، نہ اس کے پاس ایتھکس ہوں گی، نہ اس کے پاس مینرز ہوں گے، نہ اس کے پاس جو ہے اسلام ہوگا، نہ دین ہوگا، تو پھر کیا ہے؟ صرف پیسہ ہی ہوگا۔ تو جہاں صرف پیسہ ہوتا ہے وہاں حشر کیا ہوتا ہے آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب انصاف کا تعلق یاد رکھنا، انصاف دوسروں کے ساتھ ہی نہیں، سب سے پہلے ہمارا جسم، ہماری باڈی انصاف کا متقاضی ہے، انصاف کا تقاضا کرتی ہے۔ سب سے پہلے مجھے اپنے ساتھ انصاف کرنا ہے، اور میرے ساتھ انصاف میں نے کیا کرنا ہے؟ میرے اوپر اللہ کے حقوق بھی ہیں، بندوں کے حقوق بھی ہیں، پڑوسیوں کے حقوق بھی ہیں۔ تو ان حقوق کو اگر میں پورا نہیں کروں گا تو میں اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہوں، کیونکہ اس کا حساب مجھے قبر میں دینا ہے۔ تو سب سے پہلے انصاف، مجھ سمیت ہم میں سے ہر بندہ ایک جج ہے، ہر بندہ ایک جج ہے۔ اور یہ میں ویسے بات نہیں کر رہا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے فرمایا تم میں سے ہر ایک محافظ اور نگہبان ہے، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو میں اپنے جسم کا حکمران ہوں، تو مجھ سے پوچھا جائے گا کیا حلال کی طرف لے کے گیا تھا اس جسم کو، نیکی کی طرف لے کے گیا تھا، نیک کام کیے تھے، اللہ کے حقوق ادا کیے تھے، بندوں کے حقوق ادا کیے تھے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے تھے؟ پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ اگر میری اولاد ہے تو کیا قبر میں قیامت کے دن بھی پوچھا جائے گا کیا دین کی تربیت کی تھی، کیا انہیں رزق حلال کھلایا تھا، کیا انہیں برائی سے بچنے کے لیے کوشش کی تھی، کیا اسلامی اصولوں پر اس کی تربیت کی تھی؟ پوچھا جائے گا۔ تو حاکم صرف وہ نہیں ہوتا جو پرائم منسٹر یا جو ہے سی ایم ہو، نہیں، ہم میں سے ہر ایک حاکم ہے، اور ہر ایک سے اس کی جتنی حد حکمرانی ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور پھر
یہ چھوٹے حکمرانوں سے بڑے حکمران بنتے ہیں نا، یہ آسمان سے تو نہیں ٹپکتے، نہ کوئی خاص قسم کی شیپ ہوتی ہے ان کی۔ میں حکمران، آپ حکمران، ہم سب حکمران، پھر ہم مل کے ایک بڑا حکمران جو ہے وہ چوز کرتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں یا الیکٹ کرتے ہیں، وہ بھی تو ہم ہی کرتے ہیں۔ تو جب ہم خود صحیح ہوں گے، یاد رکھیں اگر آپ جو ہے نا بیری کے بیج بوئیں گے تو گندم تو نہیں اگے گی نا، کیا خیال ہے؟ کانٹے دار جھاڑیاں بوئیں گے اور کہو کہ یہ بڑی ہوں تو اس کے اوپر پھل لگیں، میٹھے سیب اگیں، ہوگا ایسا؟ نہیں۔ تو وہ بیج ہم خود ہیں، اور یہ پھل حکمرانوں کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم جیسا بوتے ہیں ویسا کاٹتے ہیں۔ تو آج اگر ہم اپنے محلے، اپنے گھر سے اخلاقیات کو شروع کر دیں، ایک اپنے اندر جو ہے انوائرمنٹ لے کے آئیں، نہ ہم نے جھوٹ بولنا ہے، نہ ہم نے تکلیف پڑوسی کو دینی ہے، نہ پڑوسی کا حق غصب کرنا ہے، نہ ہم نے رشوت لینی ہے، نہ ہم نے رشوت دینی ہے، نہ ہم نے سود لینا ہے، نہ سود دینا ہے، نہ کرپشن کرنی ہے، نہ کرنے دینا ہے، مجھے بتائیے معاشرہ جنت کا نظارہ پیش نہیں کرے گا؟ اور پھر جو ہم سے آپ سے ووٹ مانگنے آئے گا وہ بھی کہے گا یہ لوگ ایسے ہیں، ان کی ڈیمانڈز پھر یہ ہوں گی، ان کی ڈیمانڈ گلی نہیں ہوگی، ان کی ڈیمانڈز ہوں گی کہ ہمیں اخلاقی اقدار چاہیے۔ تو خود بدلنے کی ضرورت ہے۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب اگر آپ، اچھا یہاں ایک مسئلہ عرض کر دوں، ان حکمت فاحکم بینہم بالقسط، اگر آپ عدل انصاف فرمائیں تو ان کے درمیان کیا کرنا ہے؟ آپ نے عدل سے فیصلہ فرمانا ہے۔ علماء فرماتے ہیں، فقہاء فرماتے ہیں، ظاہر ہے ایک مملکت کے حساب سے، ایک چیف جسٹس کے حساب سے، قاضی القضات کے حساب سے، تو وہ کون سے فیصلے ہیں جن کے کون سے جھگڑے یا مسائل ہیں جن کے فیصلے مسلمان جج کر سکتا ہے، اور کون سے ہیں کہ جو پھر اس اقلیت کے جو اقدار ہیں یا اس کا معیار ہے وہ ان کے سپرد کیے جائیں گے۔ تو فتویٰ یہ ہے کہ اگر ذمی یعنی اسلامی ریاست میں غیر مسلم اور مسلمان کا جھگڑا ہوا ہے تو پھر مسلمان جج فیصلہ کرے گا۔ اگر ریاستی معاملات ہیں، داخلی ملک کے معاملات ہیں یا خارجی معاملات ہیں، آفیشل معاملات، ملکی معاملات، اس طرح کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ کیا ہے؟ اسلامی عدالت فیصلہ کرے گی، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کا فیصلہ اسلامی عدالت کرے گی۔ لیکن اگر ان کے ذاتی، ان کے مذہبی مسائل میں کوئی جھگڑا ہے، نکاح کا ہے، طلاق کا ہے، یا وہ جن کا تعلق ان کے مذہب سے ہے، وہ جس مذہب کے ہیں، تو شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ پھر اس کا فیصلہ ان کا بندہ کرے گا اپنے مذہب کے مطابق۔ اب آپ غور فرمائیں، اسلام کتنا حسین مذہب ہے کہ جو چیزیں مملکت سے تعلق رکھتی ہیں وہ اس مملکت کی کورٹ فیصلہ کرے گی، اور جو چیزیں ان کے مذہب سے تعلق رکھتی ہیں ان کا فیصلہ ان کا پادری، ان کا پنڈت، ان کا جو رہبر ہوگا وہ فیصلہ کرے گا، تاکہ ان کے درمیان ان کے، کیونکہ مسلمان حکومت گارنٹی دیتی ہے کہ اقلیتوں کی جان، مال، عزت، عقیدہ یہ سارے محفوظ ہوں گے، ان پر کوئی قدغن نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کا حامی و ناصر۔